جی بتائیے اپنا انٹروڈکشن دیکھیے. میں مشتاق احمد گنائی، اسٹیٹ پریزیڈنٹ آل جے اینڈ کے پٹوار ایسوسیشن. ہمارے اسٹیٹ پریزیڈنٹ ہم سے پہلے سجاد صدیقی صاحب تھے، وہ پروموٹ ہو گئے، وہ نائب تحصیلدار بن گئے. ہماری جو ایسوسیشن ہوتی ہے یہ پٹواری اور گردوارا صاحبان کی ہوتی ہے. جب یہ نائب بن جاتے ہیں تو یہ ایسوسیشن سے باہر ہو جاتے ہیں، تو ہم مبارکباد دیتے ہیں کہ وہ نائب تحصیلدار بن گئے. اس کے بعد 22 ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹس ہماری اسٹیٹ کے، 2 پراونس باڈیز جموں اینڈ کشمیر کے، اور آئین کو مد نظر رکھ کے یہ اسٹیٹ باڈی جو میرے ساتھ یہاں کھڑی ہے، انہوں نے ایک فیصلہ لیا ہے کہ سجاد صدیقی کی جگہ مشتاق احمد گنائی مجھے اسٹیٹ پریزیڈنٹ نامزد کیا گیا. اس کے بعد ہمارا پراونس پریزیڈنٹ جو تھا فیاض احمد بابا جی تھے، وہ پراونس پریزیڈنٹ تھے، وہ بھی پروموٹ ہو کے نائب تحصیلدار بن گئے. آپ کا الیکشن ہوتا ہے پھر صحیح کیا ہم نے نہیں، ہمارا ایسا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا ایک آئین ہے، اس ایسوسیشن کا ایک آئین ہے. اس کو مد نظر رکھ کے یہ ہوتا ہے کہ جب بھی خدا نہ کرے کوئی آفت کوئی ایسا ہو جائے، کوئی ڈیتھ ہو جائے، خدا نہ کرے کوئی پروموٹ ہو جائے، اس میں آئین میں یہ لکھا ہوا ہے. اور جو ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹس ہوتے ہیں، جو 2 پراونس باڈیاں ہوتی ہیں، وہ اعلان ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ جو سینئر وائس پریزیڈنٹ فرسٹ ہوتا ہے اس کو نامزد کیا جاتا ہے کہ اس کو اسٹیٹ پریزیڈنٹ بنایا گیا تب تک جب تک یہ الیکشن ہوگی. اور اس کے بعد جو ہمارے پراونس پریزیڈنٹ تھے وہ بھی پروموٹ ہو کر نائب تحصیلدار بن گئے، ان کو بھی ہم مبارکباد دیتے ہیں. اور اس کی جگہ یہی جو باڈی آج یہاں بیٹھی تھی، انہوں نے ایک فیصلہ لیا تب تک جب تک پراونس باڈی کا الیکشن ہوگا، کشمیر کی پراونس باڈی، تب تک محمود الرحمان صاحب جو ہمارے سری نگر سے ہیں، جو ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ سری نگر تھے، ان کو ہم نے نامزد کیا صدر صوبہ کے لیے. تو میں جو اس کے بعد جو نائب صدر تھی وہ بھی ہمارے جو نذیر احمد ہمارے ڈار تھے، وہ بھی ہمارے نائب تحصیلدار بن گئے، وہ بھی خالی ہوگا. اس کی جگہ ہم نے ہلال احمد نجار کو وائس پریزیڈنٹ منتخب کیا، نائب صدر صوبہ منتخب کیا. تو میں آپ کی مادھیم سے ان تمام بنیادی ممبر سے لے کر تمام عہدیداران کا شکر گزار ہوں. میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ عزت بخشی ہے. تو میں پوری کوشش کروں گا، میرا رات دن یہی رہے گا کہ جو بھی ہماری جو ڈیمانڈز ہے، جو بھی ان کی تکلیف ہے، وہ میں پوری کوشش کروں گا، بڑی ایمانداری کے ساتھ وہ میں پر کروں گا. اور آپ کی مادھیم سے میں یہاں پہ گورنمنٹ کو ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ لاسٹ 3 سال سے ہماری فائلیں چل رہی ہیں. اس میں سب سے پہلے ہمارا گریڈ پے کی ایک فائل چل رہی ہے اور ڈائریکٹ ریکروٹمنٹ کی فائل چل رہی ہے. ہم 3 سال سے ہم نے 2 بار ہڑتالیں بھی کی. ہمیں گورنر صاحب نے بلایا کہ انہوں نے کہا کہ آپ کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ جینوئن ڈیمانڈ ہے، ہم فوری طور پہ کریں گے. ہم نے 40 دن ہڑتال کی، لیکن آج 6 مہینے ہو گئے گورنر راج کو بھی، لیکن آج تک وہ نہیں ہوئی. لاسٹ گورنر صاحب نے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی ملازموں کے، جو بھی کوئی مسائل ہیں اس کو حل کریں. تو اس میں ہمیں بھی بلایا گیا. ہم 19 تاریخ کو جناب شرما صاحب ہمارے ایڈوائزر تھے، ان سے ہماری 1 گھنٹہ ملاقات ہوگی. میری پوری اسٹیٹ باڈی وہاں پہ تھی اور انہوں نے ہماری ڈیمانڈز کو جینوئن قرار دیا اور یہ کہا کہ ود ان ویک یہ جو پٹوار ایسوسیشن ہے ہم ان کو بلائیں گے اور ان کی ڈیمانڈز ود ان ویک ہم ان کی فل کریں گے. لیکن افسوس ہے بٹ آج تک نہیں ہوا. تو میں گورنر مہودے سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جیسے انہوں نے باقی ملازمین کی جو بھی پے ناملیاں تھی، ٹیچرز ہو، کلرکس ہو، تمام کر دی، تو میرے جو بیچارے جو غریب لوگ جو رات دن 24 گھنٹے کام کرتے ہیں، ایک پے گریڈ کا مسئلہ ہے. ہم پٹواری جو ہیں، ہم تقریباً 6000 پٹواری ہیں پوری اسٹیٹ میں. یہ میرے 1600 پٹواریوں کا مسئلہ ہے، 1606 پٹواری ہیں. فائل بالکل اس وقت فائنانس ڈپارٹمنٹ میں پڑی ہے. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ رات دن ہمیں یہی کہا جاتا ہے کہ جینوئن اینڈ جینوئن، لیکن بٹ یہ گورنر راج ہے، ہمیشہ جینوئن کے بارے مجھے آج تک کچھ آشواست نہیں مل رہا ہے، ہو نہیں رہی ہے. تو میں یہی کہتا ہوں آپ کو، مطلب آپ کی مادھیم سے میں آپ کا شکر گزار ہوں. ہماری جب بھی کوئی ڈیمانڈ ہوئی وہ آپ کی میڈیا سے ہوئی. تو میں گورنمنٹ سے اور گورنر صاحب سے التجا کرتا ہوں کہ جو میری یہ جو پے گریڈ کا اس وقت مسئلہ ہے، یہ کوئی چھوٹا مسئلہ ہے، 2-2.5 کروڑ کا ہے. آپ نے 40,000 کروڑ اور پتہ نہیں کتنا تھا ماسٹروں کا، 42,000 تھے. میرے 1600 بچے ہیں جو پٹواری ہیں. میرے پے گریڈ کا جتنا فوری طور پہ ہو جائے وہ حل ہو جائے. اسی کے ساتھ تھینک یو.